اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شاہد خاقان عباسی کنوینر عوام پاکستان اور محترم جناب محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی کے میپ کے صدر، جو آج کے دونوں حضرات جو آج کی اور اس کانفرنس کے میزبان ہیں، ان کو جناب لیاقت بلوچ صاحب کو، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو، راجہ عباس ناصر صاحب کو، بیرسٹر گور صاحب کو، سلمان راجہ صاحب کو، اور جو دیگر اکابرین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، مہتاب عباسی صاحب اور میڈیا سے آئے ہوئے بہت سارے دوست، ان سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم نے یہ کانفرنس کی تھی یہ بات کرنے کہ ملک میں قانون کی حکومت نہیں ہے اور آئین کی بالادستی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ کانفرنس کے دوسرے دن آج اس بات کو ثابت کرتے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، حکومت نے خود یہ ثابت کر دیا صبح ہم کو گیٹ کے باہر کھڑا کر کے۔ جب آپ پاکستان کے جید سیاستدانوں کو، جس میں سابق وزیر اعظم شامل ہے، جس کے اندر وزراء سابق وزیر شامل ہے، جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن شامل ہے جو آج کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جس میں ممبران اسمبلی کے شامل ہیں، ان کو آپ جب سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ایف سی کے جوانوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس حکومت نے قانون کی حکمرانی سے ہٹ کے اس حکومت نے آئین کی پامالی کی ہے، اور یہی بات ہم کرنے آئے تھے جو اس حکومت نے ثابت کر دی۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ آج عصمت جہانگیر آڈیٹوریم انہوں نے لاک کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے آئین کا؟ آئین کیا ہوتا ہے؟ جس کو دستور بھی کہتے ہیں، ایک سماجی معاہدہ ہے تمام شہریوں کے درمیان۔ جب یہ بات کرتے تھے مسلم لیگ والے کہ ووٹ کو عزت دو، تو وہ آئین کو عزت دینے کی بات کرتے تھے، کیونکہ آئین کی فاؤنڈیشن شروع ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے۔ لیکن ووٹ کو عزت دو اس وقت نہیں دی جاتی جب صرف آپ کو عوام ووٹ دے جا رہی ہو، ووٹ کو اس وقت بھی دی جاتی ہے جب آپ کے خلاف ووٹ پڑ رہا ہو، اس وقت آپ نے اقتدار کو عزت دی۔ اور آج اقتدار کو عزت دینے کے لیے ان کے پاس منہ چھپانے کی جگہ ہے، صرف ان کو شرمندگی کی وجہ سے یہ سامنے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، اور جب ان کے پاس کوئی گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، تو دوسری کی بات پہ پابندی لگاتے ہیں یہ لوگ۔ کیا مقصد ہے سیاست کا؟ سیاست کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں اور آپ کے نواسے اور آپ کے پوتے جو ہیں وہ وزرائے اعظم بن جائیں، وزرائے اعلیٰ بن جائیں۔ یہ مقصد ہے سیاست کا کیا؟ یا سیاست کا مقصد یہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہونے چاہیے؟ آج 7 کروڑ بچے ہمارے پاکستانی بچے، میرے اور آپ کے بچوں کی طرح آج غربت میں نہیں ہونے چاہیے۔ آج رات کو ان کو کھانا ملنا چاہیے، وہ بھوکے نہیں سونے چاہیے۔ یہ سیاست کا مقصد ہے، نہ کہ صرف یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازیں، اپنے بچوں کو نوازیں۔ مگر اس حکومت نے، جس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے، کوئی قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کی۔ وہ اسمبلی جو کہ یہ خود مانتے ہیں کہ منتخب نہیں ہے، جس میں فارم 47 کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اس اسمبلی کے اندر راتوں رات آپ نے کیوں پاس کروایا امینڈمنٹ؟ آپ یہ گفتگو اس پہ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، بڑی بات کہی گئی ہے کہ شاہد صاحب عباسی نے کوئی بات کی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں۔ دو باتیں میں یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ شاہد عباسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا پاور لے لیا۔ آپ شاہد عباسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے جس نے چیف جسٹس کا پاور لے لیا۔ آج چیف جسٹس جو ہے وہ آئین کی عدالت میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عدالتی نظام کو بٹھا دیا، آپ نے پیکا لا سے بات چیت کرنے کی اجازت کو ختم کرنے کی کوشش کری ہے۔ آپ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ملک کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ یہاں پہ بلوچستان کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ کے پی کی بات ہوئی ہے، سندھ کے اندر کنال کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ کوئی ایک ریفارم شہباز شریف کی حکومت نے نہیں کیا، صرف وہی قوانین کیے ہیں کہ اپنی حکومت بچائے، اپنی خاندان کو آگے بڑھائے۔ تو یہ اس پاکستان کے لوگوں کو منظور نہیں ہے۔ تو جو بھی مسئلہ ہے
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کرواتے اور عوام کی حکمرانی عوام کے نمائندوں کو نہیں دیتے، پاکستان میں سیاسی جمود رہے گا، اور سیاسی جمود رہے گا تو اقتصادی پریشانی رہے گی، سیاسی جمود رہے گا تو معاشرے کے اندر انسٹیبلٹی رہے گی۔ The only solution out of this crisis is a free and fair election. There is no other solution. اور اس کے لیے پہلے سے بیٹھیں، بات چیت کریں۔ پھر آپ بات چیت بھی نہیں کریں گے، ہم کو بھی بات نہیں کرنے دیں گے، بند کرنے میں 100 آدمیوں کو بھی آپ بات نہیں کرنے دیں گے، پھر آپ بولتے ہیں کہ روڈ پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ تو بات کرو، پورے پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ 35 سال سے ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں پاکستان میں، یہ یاد رکھیے گا۔ 90 کی دہائی میں ہم سب ہندوستان سے 1.5 گنا امیر تھے، بنگلہ دیش سے تقریباً 2 گنا امیر تھے، آج ہم ان دونوں ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ پاکستان پستگی کی طرف اس لیے جا رہا ہے کہ یہاں پہ پالیسیز غلط ہیں، اور جب تک آپ قانون کی حکمرانی نافذ نہیں کریں گے پاکستان اب آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لہذا سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، یہ اقتدار کی لالچ چھوڑ دیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج صرف وہ حکومت میں ہیں، کل بھی باہر تھے اور آئندہ کل والے بھی باہر ہوں گے، اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہوں گے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جب وہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، لیکن انہوں نے اقتدار کو عزت دی، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن کل اقتدار ان کو عزت نہیں دے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر حکومت سے یہ بات کرتا ہوں کہ ذرا سوچنا اس بارے میں کہ آپ نے JUI، جماعت اسلامی، PTI، عوام پاکستان، PK میپ اور دیگر اتنی پارٹیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ ڈر رہے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہو؟ اگر ایمانداری سے آتے تو ڈر نہیں لگتا۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی مجھے، بہت سارے اور اسپیکرز ہیں، میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔